अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। मैं हूं सैयद अब्दुल वहाब शिराज़ी और आप देख रहे हैं नुक्ता गाइडेंस चैनल। जिन्नात की दुनिया और जादू नगरी वीडियोस का ये सिलसिला हमारा जारी है और इस सिलसिले की आज 18वीं वीडियो लेकर आपके सामने हाज़िर हुआ हूं। आज की वीडियो में हम बात करेंगे कुछ ऐसी अलामात और निशानात और सैम्बल्स के बारे में कि जो इन खुफिया और सीक्रेट सोसाइटीज़ और खुफिया तंजीमों के ख़ास निशानात और अलामात हैं। इन अलामात का मकसद क्या है, इनका मतलब क्या है और ये अलामात किस तरह हमारी ज़िंदगी पर असर अंदाज़ हो सकती हैं, इस हवाले से आज की इस वीडियो में गुफ्तगू करेंगे। तो चलें बिस्मिल्लाह करते हैं। हमारा चैनल सब्सक्राइब करने के बाद बेल आइकन पर ज़रूर क्लिक करें ताकि आपको नई आने वाली वीडियोज़ नज़र आती रहें। नाज़रीन, अल्लाह ताला ने हर चीज़ के अंदर मुख्तलिफ़ किस्म की तासीर रखी है। जिस तरह हमारी खाने पानी पीने की चीज़ें हैं, कोई चीज़ गर्म होती है, कोई सर्द होती है, कोई खुश्क होती है, कोई तर होती है, कोई बलगमी मिजाज रखती है, कोई सफ़रावी मिजाज रखती है। तो मुख्तलिफ़ किस्म के मिजाज और तासीरें चीज़ों के अंदर होती हैं। मिसाल के तौर पर जहर है तो इस जहर के अंदर अल्लाह ताला ने ये तासीर रखी है कि इसको जो इस्तेमाल करता है वो हलाक हो जाता है, मर जाता है। इसी तरह पानी के अंदर अल्लाह ताला ने ये तासीर रखी है कि हमारी प्यास को ये मिटा देता है, बुझा देता है। तो ये खाने पीने की चीज़ों के अंदर मुख्तलिफ़ किस्म की तासीरें हैं। किसी की अच्छी तासीर है, किसी की बुरी तासीर है। बिल्कुल इसी तरह इंसान के ख़्याल के अंदर भी अल्लाह ताला ने एक तासीर रखी है। इस पर मैं पूरी एक वीडियो मेरी बनी है और मुझे उसका नंबर याद नहीं, मेरी जो पिछली वीडियोज़ हैं उनमें आप देख सकते हैं कि यही जो हमारा सिलसिला है जिन्नात की दुनिया और जादू नगरी, इसमें एक वीडियो इस पर मैंने बनाई थी कि क़ुव्वत ख़यालिया, हिप्नोटिज़म और मस्मरिज़म ये क्या होता है और किस तरीके से इनको इस्तेमाल किया जाता है। नज़र क्या चीज़ होती है। तो नज़र भी असल में यही होती है कि इंसान का जो सोच और ख़्याल और तसव्वुर है, इसके अंदर अल्लाह ताला ने एक ऐसी ताकत रखी है कि इस ताकत का असर दूसरे इंसान पर या दूसरी चीज़ों पर पड़ता है। नज़र लगना भी यही होता है कि इंसान का ख़्याल की जो क़ुव्वत है उसका एक नेगेटिव जो असर होता है, जिसे हम हसद कहते हैं, वो किसी पर पड़ता है तो वो बीमार हो जाता है या वो मर जाता है या वो चीज़ ख़राब हो जाती है, तबाह हो जाती है। इसी तरह इस क़ुव्वत ख़यालिया का जो मुस्बत असर होता है, इसको हम कहते हैं तवज्जो डालना। जैसे मिसाल के तौर पर कोई आदमी किसी अल्लाह के नेक वली के पास, बुज़ुर्ग के पास, नेक बंदे के पास जाता है, उससे कहता है कि आप हज़रत मुझ पर कुछ थोड़ी सी तवज्जो फरमाएं। तो ये उसी तवज्जो और क़ुव्वत ख़यालिया का एक मुस्बत पहलू होता है। बहरहाल इंसान के ख़यालात के अंदर और भी अल्लाह ताला ने ताकत रखी है जिसके असरात दूसरों पर पड़ते हैं। तीसरी चीज़ की तरफ आते हैं कि जिस तरह खाने पीने की चीज़ों के असरात हैं, इसी तरह इंसान की क़ुव्वत का भी एक असर है। बिल्कुल ऐसे ही अल्फाज और हुरूफ के असरात भी होते हैं। तो इसी तरह जो मुख्तलिफ़ गलत जो अल्फाज हैं उनके भी असरात हैं। तो ये अल्फाज जो है इनको फिर शार्ट करके, यानी जुमलों को, इबारात को मुख्तसर करके शार्ट करके जो है वो नंबरों के अंदर तब्दील किया जाता है, तो वो तासीर उन नंबरों के अंदर शिफ्ट हो जाती है। मिसाल के तौर पर पूरा एक पेज है तो उस पेज को हुरूफ अबजद के अंदर यानी तब्दील कर दिया जाता है, यानी कोड वर्ड के अंदर तब्दील कर दिया जाता है। तो फिर उसकी जो तासीर होती है वो उन 3-4 जो गिनती के जो हिस्से होते हैं उनके अंदर वो तासीर चली जाती है। तो ये भी एक हकीकत है, इसमें भी यानी कोई ऐसी बात नहीं है कि ये कोई अफसाना हो, बल्कि एक हकीकत है। इन नंबरों के अंदर भी एक तासीर होती है, जो अल्फाज की असल में तासीर होती है जो अल्लाह ताला ने रखी है, वो इन नंबरों के अंदर इसको कोड वर्ड में तब्दील कर दिया जाता है और हमें नहीं पता चलता। मिसाल के तौर पर जादू जितने भी होते हैं, जादूगर जो जितने भी होते हैं, उनके तावीज़ात जितने भी होते हैं वो आमतौर पर नंबरों के अंदर होते हैं या ऐसे हुरूफ के अंदर होते हैं जिन्हें हर बंदा समझ नहीं सकता। उसकी वजह ये होती है कि जादू जो है दर हकीकत वो शैतान से मदद मांगी जाती है, शैतान की पूजा की जाती है, शैतान को पुकारा जाता है कि ए शैतान, या शैतान ये काम कर, वो काम कर, नाउज़ बिल्लाह। तो अब ये जो इस किस्म के जंतर मंतर अलामात, इबारात जो होती हैं, इनको अगर सीधा सीधा लिखा जाएगा तो ज़ाहिर बात है एक आम मुसलमान वो जब इसको पढ़ेगा तो वो तो ज़ाहिर है इसके ख़िलाफ़ हो जाएगा। वो कहेगा ये क्या, ये शैतान से मदद मांगी गई, शैतान को पुकारा गया अल्लाह को छोड़कर। तो इसलिए जादूगर जो होते हैं वो आम तौर पर नंबरों का इस्तेमाल ज़्यादा करते हैं, चूँकि उन्होंने हमारे मुआशरे के अंदर रहना होता है। आप एक गरीब आदमी, एक परेशान हाल आदमी, दुख दर्द, अपने गमों के अंदर डूबा हुआ, दुनिया का मारा हुआ एक इंसान अपना दुख दर्द लेकर एक आदमी के पास जाता है। वो समझता है कि इसने दाढ़ी रखी हुई है, इसने ऐनक पहनी हुई है, टोपी पहनी हुई है, बज़ाहिर ये अल्लामा नज़र आ रहा है। तो उसके पास जाता है, हज़रत जी मुझे जो है ना कुछ तावीज़ दें मुझे।
اب اس بیچارے کو یہ نہیں پتہ ہوتا کہ یہ علامہ صاحب نہیں ہے، بلکہ اس نے علامہ کی شکل بنائی ہوئی ہے، حقیقت میں یہ جادوگر ہے۔ چنانچہ وہ زائچے اور نمبر اور اس قسم کے نقوش پر وہی جو عبارات ہیں ان کو کوڈ ورڈ کے اندر تبدیل کر کے جو ہے وہ لکھ کر دیتا ہے، اور حقیقت میں وہ شیطانوں کو پکارا گیا ہوتا ہے اور یہ شخص اس کو لیتا ہے، اور اس کو نہیں پتہ ہوتا بیچارے کو۔ تو یہ بیچارہ بھی انجانے میں اس شیطانی پوجا میں یا اس شیطان کو پکارنے میں شریک ہو جاتا ہے، اس تویز کو اپنے گلے میں باندھتا ہے یا جہاں جو بھی اس کے ساتھ کرتا ہے، اس کو پانی میں ڈبو کے پیتا ہے، جو بھی کرتا ہے۔ بہرحال اس بات میں ایک حقیقت ہے۔ تو جیسا کہ میں نے عرض کیا کہ مختلف چیزوں کے اندر تاثیر ہے، جس طرح انسان کے خیال کے اندر تاثیر ہے، جس طرح الفاظ اور حروف کے اندر تاثیر ہے، بالکل ایسے ہی خاص قسم کے نشانات اور علامات کے اندر بھی تاثیر ہے۔ خاص قسم کے نشانات اور علامات کے اندر بھی تاثیر ہے، یعنی ایسی چیزیں جو بظاہر علامتیں نظر آتی ہیں، بظاہر وہ لوگو نظر آتا ہے کسی کمپنی کا، کسی ادارے کا، اس کی کوئی خاص علامت ہے، نشان ہے، وہ نہ حرف ہے نہ الفاظ ہیں، کچھ بھی نہیں ہے، بظاہر وہ ایک علامت ہے، لیکن ان کے اندر بھی تاثیر ہوتی ہے۔ اور یہ علامات جو ہوتی ہیں ان کی حیثیت اس طرح ہوتی ہے جس طرح ٹرانسمیشن ہوتے ہیں، سگنل وصول کرنے والے۔ جیسا کہ موبائل ہوتا ہے، مثال کے طور پر یہ موبائل ہے، تو اس موبائل میں یہ پلاسٹک ہے، یعنی زیادہ اس میں پلاسٹک یوز ہوئی ہے، تھوڑا بہت اس میں کوئی اور چیز بھی ہوگی، لیکن زیادہ یہ پلاسٹک ہے۔ اب یہ ایک ایسی پلاسٹک ہے کہ جو میری آواز کو ریکارڈ بھی کرتی ہے، میری آواز کو ریسیو کرتی ہے، اسے ایک خاص اس کے اندر کنورٹ کر کے اسے ہزاروں میل دور بھیجتی ہے، اور آگے اسی طرح کی ایک پلاسٹک کی ایک اور ڈیوائس ہے جو کہیں پر پلاسٹک یوز ہوئی ہے، کہیں پر لوہا یوز ہوا ہے، کہیں پر کچھ اور مٹیریل، تو ان میں سے جا کر وہ آواز آگے ریسیو ہوتی ہے، اور پھر وہ اس کو دوبارہ آواز کے اندر تبدیل کر کے اگلا بندہ اس کو سنتا ہے، تصویر کو دیکھتا ہے، ویڈیو کو دیکھتا ہے۔ تو اس کے اندر یعنی یہ پلاسٹک کے اندر یہ تاثیر ہے، یہ قوت ہے، ایسی مطلب ہے۔ بالکل ایسے ہی وہ جو علامات کی میں بات کر رہا ہوں، خاص قسم کے علامات اور نشانات جو ہوتے ہیں، یہ بھی ٹرانسمیشن کا کام کرتے ہیں۔ مثال کے طور پر فری میسن، الومناتی اور دیگر خفیہ اور سوسائٹیز جو ہوتی ہیں، جادو کا کام کرنے والے جو ہوتے ہیں، یا ایک خفیہ تنظیمیں جو ہوتی ہیں، جو شیطان کی پجاری جو ہیں، ان کی جو خاص علامات اور نشانات ہیں، ان کی حیثیت سگنلز کی ہے۔ یہ نشانات اور علامات دنیا میں جہاں بھی جاتی ہیں وہاں پر یہ اس جادو کے اثرات کو ساتھ لے کر جاتی ہے۔ اس کو ایک اور مثال سے آپ یوں سمجھیں کہ جیسے ٹی وی چینل ہوتا ہے، مثال کے طور پر ایک جیو نیوز ہے، آپ خبریں سن رہے ہیں، ایک پروگرام آپ مثال کے طور پر دیکھ رہے ہیں، کیپٹل ٹاک دیکھ رہے ہیں آپ جیو نیوز کا۔ اب وہ حامد میر صاحب جو ہے اسلام آباد میں بیٹھے ہوئے وہ اپنا کیپٹل ٹاک کر رہے ہیں، تو وہاں سے وہ بول رہے ہیں، تو ٹی وی سیٹ جو ہے پوری دنیا میں جس گھر میں رکھا ہوتا ہے، تو وہ پیغام اور وہ تصویر اور وہ تاثرات اور وہ جو یعنی کہہ لیں کہ ذہن سازی جو کی جا رہی ہے، وہ وہاں پر جہاں جہاں پر ٹی وی سیٹ ہوتا ہے وہاں پر جا رہی ہوتی ہے۔ اب اس پروگرام کو سن کر یا حامد میر کی باتوں کو سن کر کسی آدمی کو غصہ آ رہا ہوتا ہے اور کوئی آدمی بڑا خوش ہو رہا ہوتا ہے، یعنی آپ اندازہ لگائیں کہ وہ وہاں سے ان الفاظ کی تاثیر جو ہے اس ٹی وی سیٹ کے ذریعے اس گھر میں پہنچ رہی ہے، کوئی خوش ہو رہا ہے، کوئی کسی کو غصہ آ رہا ہے، ٹھیک ہے جی۔ بالکل ایسے ہی آپ ایک کھلونا، مثال کے طور پر آپ یہ دیکھیں، آپ ایک کھلونا گھر سے بچوں کے لیے خرید کر لاتے ہیں، اور آپ یہ سمجھتے ہیں کہ یہ ایک چھوٹا سا جہاز ہے، بچے سے کھیلیں گے، آپ یہ سمجھتے ہیں کہ چھوٹی سی گاڑی ہے اور بچے جو ہے اس گاڑی کو چلائیں گے۔ تو یہ جو کھلونے ہیں، بعض اوقات ان کھلونوں پر ایسے علامات بنے ہوتے ہیں، فری میسن، الومناتی اور دیگر خفیہ جو تنظیمیں ہیں، ان تنظیموں کی علامات اور نشانات جو در حقیقت جادو کو وصول کرنے کے ٹرانسمیشن ہوتے ہیں، وہ ان کھلونوں پر بنے ہوتے ہیں۔ بعض اوقات کسی پر ہمیں نہیں پتہ ہوتا، ہم سمجھتے ہیں کہ ہم نے کھلونا بچے کے لیے خرید کر لائے ہیں، لیکن وہ اصل میں ٹرانسمیشن ہوتا ہے، وہ اصل میں ریسیور ہوتا ہے، کہ جو پیچھے سے جو جادو کیا جا رہا ہوتا ہے وہ اس کھلونے کے ذریعے اس گھر کے اندر آ رہا ہوتا ہے۔ چنانچہ بچے نافرمانی کرتے ہیں، بچوں کے اندر وہی چیز آتی ہے جو وہ جادو کے ذریعے اس گھر پر اثرات مرتب کرنا چاہتے ہیں۔ جیسا کہ میں نے عرض کیا کہ جس طرح ٹی وی چینل کے ذریعے لوگوں کا مائنڈ کنٹرول کیا جاتا ہے، لوگوں پر اثر انداز ہوا جاتا ہے، لوگوں کی ذہن سازی کی جاتی ہے، بالکل ایسے ہی ان علامات کے ذریعے سگنل بھیجے جاتے ہیں، اور یہ علامات جس گھر کے اندر ہوتی ہیں، جس شیپ میں بھی ہوتی ہیں، وہاں پر یہ ان سگنلز کو وصول کر کے اس جادو کے اثرات کو اس گھر والوں پر ڈالتی ہیں۔ تو یہ بڑی خطرناک صورتحال ہے، اس میں ہمیں بہت احتیاط کرنی چاہیے۔
آج کی ویڈیو میں میں نے مزید آپ کو کچھ چند ایک سمبلز کے بارے میں بتانا تھا، جو فری میسن الومناتی کے جو چند ایک سمبلز ہیں ان کا مطلب کیا ہے، ان کا مطلب آپ کو سمجھانا تھا تاکہ آپ کو پتہ لگے کہ بظاہر ہم یہ سمجھتے ہیں کہ یہ تو صرف 666 لکھا ہوا ہے، 666 ہے، لیکن اس 666 کے پیچھے کیا کہانی ہے اور یہ 666 کس عبارت کا کوڈ ہے اور وہ عبارت کتنی کفریہ عبارت ہے اور کس طرح ہمیں اس طرف لے کے جا رہی ہے، ہمیں اس چیز کا اندازہ نہیں ہو سکتا۔ تو چند ایک علامات کے بارے میں نے آج کی ویڈیو میں آپ کو بتانا تھا، لیکن ویڈیو بہت لمبی ہو چکی ہے، اس ویڈیو کو میں یہیں پر ختم کرتا ہوں اور اگلی جو ویڈیو آئے گی ویڈیو نمبر 19 ویڈیو کا پارٹ نمبر 19، اس میں آپ کو چند ایک علامات اور سمبلز جو فری میسن الومناتی کے ہیں ان کا مطلب آپ کو بتاؤں گا، جس سے آپ کو حیرانگی ہوگی کہ کتنا خطرناک جو ہے وہ کام ہے اور کس طریقے سے ہم اس جادو سے متاثر ہو رہے ہیں۔ یہاں پر میں آپ کو ایک اور بات آپ سے ریکویسٹ کروں گا کہ اگر آپ کو یہ ویڈیوز پسند آتی ہیں تو آپ ان ویڈیوز کو جو ہے واٹس ایپ پر اور فیس بک پر اپنے جو آپ کی پیج ہوتا ہے، آپ کی آئی ڈی ہوتی ہے، وہاں پر لنک ضرور شیئر کر دیا کریں کہ جس طرح آپ اس چیز کو پسند کرتے ہیں تو جو چیز انسان اپنے لیے پسند کرے نا، خود آدمی کو پسند آئے تو اس کو دوسروں تک، اپنے دوست احباب تک بھی پہنچانا چاہیے۔ تو جتنا ہو سکے ان ویڈیوز کے لنک جو ہیں وہ واٹس ایپ اور فیس بک پر اپنے دوست احباب سے شیئر کریں تاکہ زیادہ سے زیادہ لوگوں کو ان چیزوں کے بارے میں معلومات حاصل ہوں اور ان کے علم میں یہ بات آئے اور وہ اس شیطانی جال سے اپنے آپ کو بچا سکیں۔ مجھے اجازت دیجیے، اللہ حافظ۔